چارلی از شکیل صدیقی پیش کردہ رومانہ شاہد. پروگریس رپورٹ 7 تا 15 مارچ. مجھے اسپتال سے فارغ کر دیا گیا مگر مجھے ابھی بیکری پر جانے کی اجازت نہیں تھی. مجھے اب بھی مختلف ٹیسٹوں سے گزرنا پڑ رہا تھا اور ایلگرینن کے ساتھ میرے مقابلے جاری تھے. مجھے اس چوہے سے نفرت ہوتی جا رہی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ مجھ سے جیت جاتا تھا. مجھے اسمارٹ بنانے کے لیے وہ مجھ سے معمے حل کراتے تھے مگر تھوڑی ہی دیر بعد میرے سر میں درد ہونے لگتا. ڈاکٹر اسٹراس میری مدد کہتا کہ وہ میری مدد کرے گا لیکن اس نے میری مدد کبھی نہیں کی. مس کینی مجھے کالج میں بھی ملاقات کرنے کے لیے آئیں. میں نے اکتا کر پوچھا میں کب اسمارٹ بنوں گا. اس نے مجھے سیر کرنے کی تلقین کی اور بتایا کہ تبدیلی کا عمل رفتہ رفتہ پیش آئے گا وہ اتنا دھیما ہوگا کہ مجھے معلوم بھی نہیں ہو سکے گا. چند روز بعد مجھے رپورٹ لکھنا اور ٹیسٹ وغیرہ دینا احمقانہ بات لگنے لگی. شاید میں ہی احمق تھا کہ ان کی ہدایتوں پر کان دبا کر عمل کر رہا تھا. 16 مارچ. اس روز میں نے برٹ کے ساتھ کالج کے ریسٹورانٹ میں لنچ کیا. لنچ میں اچھی چیزیں تھیں اور وہ مجھ سے رقم طلب کرنے نہیں کرتے تھے. کالج کے اور بھی ساتھی ریسٹورانٹ میں موجود تھے اور واپسی میں باتیں کر رہے تھے کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. رابرٹ نے بتایا کہ وہ سیاست اور آرٹ پر گفتگو کر رہے ہیں. چند ایک نے مذہبی موضوع چھیڑ رکھا تھا اور خدا کا بار بار تذکرہ کر رہے تھے. ممی نے مجھے پہلے ہی خدا کے بارے میں بہت کچھ بتا رکھا ہے کہ اس نے دنیا بنائی ہے اور کیا کیا کچھ بتایا ہے. اس نے ہدایت دی تھی کہ میں ہمیشہ خدا سے محبت کروں اور اس سے ہی دعا مانگوں. وہ مجھے ضرور سمارٹ بنا دے گا. ایک بات مجھے ہمیشہ پریشان کرتی رہتی ہے کہ میں کب سے ایسا ہوں اور مجھے کالج میں کب داخل کرایا گیا ہے. ڈاکٹر برٹ نے مجھے ہدایت دی تھی کہ میں اپنے آپریشن کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں کیونکہ یہ ایک راز ہے. میں نے سوال کیا کہ سیدھی سی بات کو راز رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اس نے جواب دیا کہ وہ اس معاملے کی تشہیر نہیں چاہتے. اگر یہ بات پھیل گئی کہ آپریشن ناکام ہو گیا ہے تو سب طالب علم مذاق اڑائیں گے، خاص طور پر ڈاکٹر نمور کے وہ طالب علم جن کا تعلق ویلبرگ فاؤنڈیشن سے ہے. فاؤنڈیشن انہیں تجربات کے لیے جاری رقم ادا کرتی تھی. 17 مارچ. اس روز صبح جب میں بیدار ہوا تو مجھے یقین تھا کہ میں سمارٹ ہو جاؤں گا مگر مجھے مایوسی ہوئی کہ میں پہلے ہی کی طرح ہوں. اس روز میں نے پروگریس رپورٹ لکھنے کی کوشش کی مگر میرے سر میں درد ہونے لگا. میرا جی چاہا کہ رپورٹ کو ایک طرف اچھال دوں اور بیکری چلا جاؤں. میں کام کرنا چاہتا تھا. یوں ساکت لیٹے رہنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. 20 مارچ. مجھے بیکری جانے کی اجازت دے دی گئی. ڈاکٹر نمور کا خیال تھا کہ مجھے کام کرتے رہنا چاہیے مگر کسی کو اس تجربے کے مطابق کچھ نہیں بتانا. آپریشن کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا تھا. اس نے ہدایت دی کہ روز رات کو 2 گھنٹے کے لیے اسپتال آؤں گا اور پروگریس رپورٹس بھی لکھوں گا. انہیں چونکہ فاؤنڈیشن سے رقم ملتی تھی اس لیے وہ میرے 2 گھنٹوں کا اوور ٹائم مجھے ادا کرنے کو تیار تھے. ڈاکٹر اسٹراس نے مجھے ہدایت دی تھی کہ میرے لیے روز رپورٹ لکھنا ضروری نہیں ہے. میں اپنی جیب میں ایک ڈائری رکھا کروں اور اہم باتیں اس میں درج کر لیا کروں اور اس کے بعد کسی ایک روز انہیں رپورٹ کی شکل میں درج کر لوں. میں نے افسوس کے ساتھ انہیں بتایا کہ میری زندگی میں کوئی اہم بات پیش نہیں آئی اس لیے میں ڈائری رکھ کر کیا کروں گا. اس نے میری ہمت بندھائی کہ میں اپنا دل چھوٹا نہ کروں. میری زندگی میں اہم واقعات پیش آنے لگیں گے. اس سلسلے میں اس نے ایل گرینن کی مثال دی کہ وہ پہلے کی بنسبت 3 گنا سمارٹ ہو گیا ہے مگر اس عمل میں اسے بہت وقت لگا ہے. اس نے بتایا کہ میرے ساتھ ساتھ اس کا آپریشن بھی ہوا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے دوڑ میں کیوں ہرا دیتا تھا اور مجھ سے زیادہ ہوشیار کیوں بن گیا. 21 مارچ. بیکری میں بہت مزہ آیا. جوزف نے کہا کہ چارلی کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹروں نے تھوڑا سا دماغ میری کھوپڑی میں ڈال دیا ہے. صفائی ستھرائی اور تیار شدہ مال لوگوں تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی. میں بیکری میں وہی کام کرنا چاہتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ میری جگہ اور لڑکا رکھ لیا گیا ہے جس کا نام آرنی ہے.
مسٹر ڈونر نے کہا کہ وہ آرنی کو سردست نہیں نکال رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں آرام کروں، ابھی کوئی کام نہ کروں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ٹھیک ہوں اور کام کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر ڈونر نے میرا چھانا تھپتھپایا اور میری عمر پوچھی۔ میں نے بتایا کہ میں 32 سال کا ہو چکا ہوں اور آئندہ ماہ میری 33ویں سالگرہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ میں بیکری کب آیا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے یاد نہیں۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ میں 17 سال پہلے بیکری پر کام کرنے آیا تھا اور میرے چچا ہرمین مجھے وہاں لائے تھے۔ انہوں نے مسٹر ڈونر سے درخواست کی تھی کہ میرا خیال رکھیں۔ 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو میری ممی نے مجھے وان ہوم میں داخل کرا دیا۔ اس دوران کئی بار بیکری کا کاروبار خراب ہوا اور آمدنی کم ہو گئی، لیکن انہوں نے مجھے ملازمت سے علیحدہ نہیں کیا۔ اب بھی انہوں نے آرنی کو رکھ لیا تھا، لیکن وہ مجھے جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں نے یہ سن کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس شام ہیڈ بیکر کا پاؤں خراب تھا اور وہ لنگڑا رہا تھا۔ آرنی چونکہ کیک فرش پر گرا کر خراب کر دیا تھا، اس لیے وہ بہت غصے میں تھا اور بار بار میرا نام لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آرنی نے میری طرح سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ وہ اس معاملے میں میرا نام کیوں لے رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ایسے موقعوں پر وہ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے، حالانکہ میں نے کبھی کوئی کیک فرش پر نہیں گرایا اور بیکری میں کوئی نقصان نہیں کیا۔ میں نے مسٹر ڈونر سے کہا کہ وہ آرنی کی طرح مجھے بطور اپرینٹس کام کرنے کا موقع دے دیں تاکہ میں کچھ سیکھ سکوں۔ مسٹر ڈونر اس بات پر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ فرینک نزدیک ہی کھڑا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہکہے لگانے لگا۔ مسٹر ڈونر نے اسے شٹ اپ کہا اور بھٹی کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ پھر مسٹر ڈونر نے مجھے سمجھایا کہ بیکری کے کام میں بیچگی ہوتی ہے اور اسے اچانک کرنا ممکن نہیں۔ مجھے یہ کام سیکھنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہوگا۔ میں چاہتا تھا اس موقع پر اس سے بتا دوں کہ میرا آپریشن ہو چکا ہے اور میں پہلے سے زیادہ ذہین ہو چکا ہوں، مگر میں نے ڈاکٹر سٹراس کی ہدایت کے مطابق اپنی زبان بند رکھی۔ 24 مارچ۔ اس رات پروفیسر نیمور اور ڈاکٹر سٹراس میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے پوچھا کہ میں رات کو لیبارٹری میں کیوں نہیں آیا۔ میں نے جواب دیا کہ میں ایل گرینن کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک ٹیلی ویژن نما چیز دی تاکہ میں اس سے کھیل کر اپنی قابلیت بڑھا سکوں۔ ڈاکٹر سٹراس میرے قریب آیا اور انہوں نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں پہلے سے اسمارٹ اور ذہین ہو گیا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے، بالکل جس طرح سے کہ گھڑی میں گھنٹہ ظاہر کرنے والی سوئی بے حد آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے سرکتی ہے اور اس کی جنبش کو ہماری آنکھ محسوس نہیں کر پاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے میں خود اعتمادی پیدا کروں۔ وہ دن دور نہیں جب میرا شمار لائق لوگوں میں ہونے لگے گا۔ وہاں سے چلتے وقت انہوں نے بتایا کہ وہ مشین کیسے کام کرتی ہے جو میرے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مشین اس وقت بھی اپنا کام کرتی رہے گی جب میں سو رہا ہوں گا۔ وہ مجھے اچھے خواب دکھانے میں مدد کرے گی اور مجھے چیزیں یاد دلائے گی۔ 25 مارچ۔ میری وہ رات بے چینی میں گزری جب وہ ٹیلی ویژن نما چیز میرے سرہانے چھوڑ گئے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور اس کی بکواس سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ہربرٹ سے شکایت کی تو اس نے مجھے بتایا کہ مشین بہت سبق سنا رہی ہے جو کل مجھے مس کینی اسکول میں پڑھائیں گی، مگر میں انہیں توجہ سے سن لوں تو مجھے یاد کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اور تمام چیزیں میرے دماغ میں پیوست ہو جائیں گی۔ 26 مارچ۔ تمام رات اس مشین کی چین چین سننے سے مجھے صحیح طور پر نیند نہیں آئی، اس لیے دوسرے روز کلاس میں اونگتا رہا۔ کام سے واپسی پر میں مارکیٹ ہوتا ہوا آیا اور اس روز میں نے ایک اخبار خرید لیا تاکہ میں اسے پڑھ کر دوسروں کی طرح سے قابل بن سکوں۔ اس رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تو ٹیلی ویژن پر مسلسل آواز سنائی دی کہ میں سبق یاد کرنے کے علاوہ یہ بھی یاد کروں کہ میرے ساتھ ماضی میں کیا کچھ پیش آیا ہے۔ میں نے دماغ پر زور ڈالا تو مجھے یاد آ گیا کہ میں پہلے روز اسکول میں کیسے داخل ہوا تھا۔ میں نے اخبار کا حوالہ دے کر مس کینی سے ملاقات کی تھی، پھر ان کی اجازت سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ پچھلی باتیں یاد کرنا مذاق نہیں ہے۔ میرے سر میں درد ہونے لگا، اس لیے میں نے آنکھیں بند کر لیں
اور نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ 27 مارچ، ڈاکٹر سٹراس کے ساتھ اس روز مجھے تھراپی کرائی گئی۔ پہلے تو میں گھبرا گیا کہ وہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، مگر بعد میں پتا چلا کہ مجھے صرف ڈاکٹر سے باتیں کرنا ہوں گی۔ بلا سوچے سمجھے جو کچھ میرے دماغ میں آ رہا ہے وہ میں بولتا رہوں۔ اس روز جب میں آرام دہ بستر پر لیٹا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا بات کروں، اس لیے میں بہت دیر تک خاموش پڑا رہا۔ پھر بیکری والی بات دماغ میں آئی تو میں نے اسے بتانا شروع کر دی۔ حالانکہ یہ باتیں میں اپنی رپورٹ میں لکھ چکا تھا، اس لیے میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اگر وہ اجازت دے تو میں کمرے میں جا کر رپورٹ لے آؤں اور وہ اسے خود پڑھ لے، مگر ڈاکٹر نے کہا اس سے کام نہیں بنے گا، مجھے اس سے باتیں کرنا پڑیں گی۔ میں تھوڑی دیر تک تو اس سے باتیں کرتا رہا، پھر خراٹے لینے لگا۔ ٹیلی ویژن مسلسل میرے کان میں بول رہا تھا، اس لیے میں صحیح طور پر نیند نہیں لے پا رہا تھا۔ اب جو آرام ملا تو گہری نیند سو گیا۔ 28 مارچ، میں نے ڈاکٹر سٹراس سے کہا کہ اگر میں نیند کی حالت میں ٹیلی ویژن کی بھربراہٹ سنوں گا تو مجھے کیا فائدہ پہنچے گا، میں جاگتی حالت کے بجائے سوتی حالت میں اسمارٹ بن جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ ہنس دیا۔ پہلے تو اس نے ٹیلی ویژن کی آواز ہلکی کرنے کا طریقہ بتایا، پھر بتایا کہ ہر انسان کے دماغ میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک شعور اور دوسرا لاشعور۔ وہ میرے لاشعور کو بیدار کر کے پرانی یادیں نکلوانا چاہتے ہیں۔ اس روز میرے سر میں درد تھا، اس لیے گزشتہ رات فرینک اور جوزف کے اصرار پر میں شراب خانے چلا گیا۔ حالانکہ میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے وسکی پینا پسند نہیں ہے، مگر انہوں نے بتایا کہ شراب خانے میں اور بھی بہت سی مزے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہاں واقعی مزہ آیا، اس لیے کہ میں نے شراب خانے کی سب سے اونچی جگہ پر رقص کیا، اپنے سر پر لیمپ شیڈ رکھ کر۔ میں نے اور سب نے خوب کہے لگائے۔ میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے شراب پلا دی۔ جب میں نشے میں جھومنے لگا اور میں نے کچھ نازیبا حرکتیں کی تو انہوں نے خوب کہے لگائے۔ پھر جب زیادہ رات ہو گئی تو فرینک نے کہا کہ میں شراب خانے کے باہر جا کر دیکھوں کہ اس وقت بارش تو نہیں ہو رہی ہے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا باہر آ گیا، پھر بڑی مشکل سے واپس آیا اور انہیں بتانا چاہتا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی، لیکن وہاں ان میں سے کوئی نہیں دکھائی دیا۔ میں نے سوچا ممکن ہے وہ مجھے تلاش کرنے گئے ہوں، اس لیے میں ایک بار پھر باہر چل پڑا۔ انہیں تلاش کرنے میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی تو میں بورڈنگ ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں۔ اپنے آپ پر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اگر میری جگہ الگرینن ہوتا تو ضرور گھر پہنچ جاتا۔ بہرحال میں بھی پہنچ گیا، مگر بعد میں پتا چلا کہ مجھے ایک پولیس والا وہاں چھوڑ گیا تھا، جسے میں نے وارن ہاؤس کا نام بتا دیا تھا۔ اس رات خواب میں مجھے ممی اور ڈیڈی دکھائی دیے۔ ان کے چہرے بالکل سفید تھے اور وہ ایک بڑے اسٹور میں گھوم رہے تھے۔ پہلے تو میں نے ممی کی انگلی تھام رکھی تھی، مگر بعد میں وہ مجھ سے چھوٹ گئی۔ میں گھبرا کر رونے اور چیخنے لگا۔ پھر میں نے بوجھ سے زینے طے کیے اور اوپر نیچے گیا، مگر وہ دونوں کہیں نہیں تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر ایک آدمی نے مجھے لالی پاپ دیا اور کہا کہ میں رونا بند کر دوں۔ تو مجھ جیسا اچھا بچے کو رونا نہیں چاہیے۔ صبح اٹھا تو میرے سر میں درد تھا اور میرے چہرے پر نیلگوں نشانات۔ جوزف نے ان نشانات کو دیکھ کر کہا شاید پولیس والے نے مجھے مارا پیٹا ہے۔ میں نے انکار کیا کہ پولیس خواہ مخواہ مجھے کیوں مارنے لگی۔ ہاں، ہو سکتا ہے میں نشے کی حالت میں گر پڑا ہوں اور مجھے چوٹ لگ گئی ہو۔ 29 مارچ، اس روز میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اس لیے کہ میں نے الگرینن کو شکست دے دی تھی۔ میں نے بھول بھلائیوں میں اس سے پہلے راستہ تلاش کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے 8 بار شکست دی۔ میں کچھ دیر اور کھیلنا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر سٹراس نے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کچھ اور سمارٹ ہو گیا ہوں، حالانکہ مجھے خود میں کوئی تبدیلی نہیں محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں نے الگرینن کو ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا سفید چوہا تھا جس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور ان کے کنار گلابی۔ وہ بہت ہی معصوم لگا۔ وہاں سے واپسی کے وقت میں نے ڈاکٹر سے بہت دیر تک باتیں کی، اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر نے تاکید کی کہ مجھے جو چیز خواب میں دکھائی دے یا پرانی بات یاد آ جائے تو میں اسے رپورٹ میں ضرور لکھوں۔ اس رات میں نے اپنے چچا ہرمین کو خواب میں دیکھا۔ وہ پینٹر تھے اور گھروں میں پینٹ کیا کرتے تھے۔ مجھے نیلے، پیلے، سرخ رنگ پسند تھے،
اس لیے میں نے ایک روز ان سے کہا کہ میں بھی ان کی طرح سے پینٹر بنوں گا۔ اس بات کو میری بہن نورما لے اڑی اور اس نے مذاق کیا کہ میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں۔ ڈیڈی کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے نورما کے منہ پر تھپڑ مارا۔